جی السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. میں پاکستان سے محمد عرفان خالد اسکولر ٹاک کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں. شروع اللہ کے بابرکت نام سے جس نے جاننے والوں کو نہ جاننے والوں پر فضیلت بخشی. آج ہم ڈسکس کریں گے جیسے ہم نے اناؤنسمنٹ کی تھی لائک HKPF کے حوالے سے کہ بیسیکلی جو ہانگ کانگ کے اسکالرشپس ہوتے ہیں بالخصوص PhD کے لیے ان میں ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں, ان میں آپ نے پروفیسر کو کیسے کانٹیکٹ کرنا ہے, جو ڈیٹیلز ہوں گی انشاءاللہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے. اور اس میں جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہوں گے ڈاکٹر محمد احسان الحق جو آج کل ہانگ کانگ یونیورسٹی سے پوسٹ ڈاک کر رہے ہیں میکینیکل انجینئرنگ میں. سو ویلکم کرتے ہیں سر ہم آپ کو اپنے پروگرام میں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی آپ کی طرف سے تھوڑا سا شور آ رہا ہے, تھوڑا چیک کیجیے گا پلیز اپنا مائک. آئی ڈونٹ نو. ایک سیکنڈ, جسٹ گیو می فیو سیکنڈز. اوکے. جی جی السلام علیکم احسان بھائی. وعلیکم السلام. جی آواز آ رہی ہے بات کر رہے؟ جی آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے. کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اچھا احسان بھائی, فارملی ہم سٹارٹ کریں گے اپنا جو سیشن ہے, تو سب سے پہلے آپ اپنا بریف انٹرو کرا دیں تاکہ جو لوگ ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان کو آئیڈیا ہو ہمارے گیسٹ کے بارے میں. جی بالکل. فرسٹ آف آل تھینک یو عرفان بھائی فار انوائٹنگ می. اور میرا نام محمد احسان الحق ہے. میں نے ریسنٹلی PhD کمپلیٹ کی ہے اگست میں, اور ابھی میں جو ہے نا پوسٹ ڈاک کے طور پہ کام کر رہا ہوں ہانگ کانگ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں. اور اس سے پہلے میں نے NUST سے 2015 جنوری میں نے کمپلیٹ کی تھی اپنی بیچلر آف انجینئرنگ. اور میرا جو پروگرام تھا وہ 4 ایئرس ڈائریکٹ PhD پروگرام تھا. تو ٹھیک. ایک امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے جو اس وقت میں بھی اس پہ یقین نہیں کرتا تھا جب کسی نے مجھے کہا تھا کہ بھئی آپ وداؤٹ ماسٹرز بھی PhD کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی. اور ابھی الحمدللہ ایک ایگزامپل بھی میں خود موجود ہوں کہ ڈائریکٹ 4 سال کے اندر آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اس کے بعد میں نے 1.5 سال جاب کی تھی. آخری 7 مہینے میں نے ایٹلس بیٹریز میں کام کیا تھا. اور اس کے بعد میں میری PhD کا جو ریسرچ تھی وہ بھی بیٹریز سے ریلیونٹ ہی تھی. جی تو یہ ایک بریف سا انٹروڈکشن ہے. ابھی میں جو ہے نا یہاں پہ ہی اس کے بعد پھر پوسٹ ڈاک کے طور پہ کام کر رہا ہوں. جی تھینک یو سو مچ احسان بھائی, اپنا انٹرو کرایا آپ نے. سو بیسیکلی آج ہم یہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, لائک آپ نے بیچلرز کیا ہے اور آپ PhD کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں, سو جی جی اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے ڈیفینیٹلی. پہلے تو میں بہت مشکور ہوں آپ کا, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنے ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا تاکہ ہم اس پہ لائک جو سیشن چل رہے تھے HKPF کے حوالے سے اس پہ ہم ڈیٹیل ڈسکس کر سکیں. سو جی جی جو میری سب سے پہلی کیوری ہوگی بینگ اے ایپلیکینٹ, میں خود بھی اپلائی کر رہا ہوں HKPF میں, جی جی سب سے پہلی چیز لائک میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پروفیسر کا کانسنٹ کیا کمپلسری ہے HKPF کے حوالے سے, اور اگر یہ کمپلسری ہے تو کس حد تک یہ میٹر کرتا ہے آپ کی اپلیکیشن میں. ٹھیک ہے. اچھا عرفان بھائی, آن پیپر جو گائیڈ لائنس دی ہوتی ہیں, میں دونوں ٹرم کے حساب سے بات کروں گا. آن پیپر جو ہے اس میں کمپلسری نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کا اگر آپ اس کو دیکھیں گے نا کہ ایکچوئل سینیریو, اس میں آپ سمجھ لیں کہ 99.9% کمپلسری ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ جو میجر اتھارٹی ہے نا وہ پروفیسر کی اپنی ہے, ڈپارٹمنٹ کی اس کے بعد ہوتی ہے. فار ایگزامپل کہ اگر ایک پروفیسر کہہ رہا ہے نا کہ میں نے اس اسٹوڈنٹ کو لینا ہے اس پروگرام میں, تو اس آئی تھنک اونلی 10% چانسز کہ ڈپارٹمنٹ یا کسی اور وجہ سے وہ اسٹوڈنٹ نہ آئے, اس کو ایڈمیشن آفر نہ ہو. تو اس لیے اس سینیریو میں جو ہے نا پروفیسر کی کانسنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. اور سیکنڈلی اگر آپ نے فیلوشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو کیونکہ ہر ڈپارٹمنٹ کو ایک یونیورسٹی کوٹا ایلوکیٹ کرتی ہے. فار ایگزامپل میں دے رہا ہوں کہ میکینیکل ڈپارٹمنٹ کو ایلوکیٹ ہوتا ہے
HKUST کو کہ آپ نے 30 اسٹوڈنٹ ریکمینڈ کرنے ہیں میکسیمم, اس سے زیادہ آپ کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب اس میں ان اسٹوڈنٹ کے چانسز یہ ہوتے ہیں کہ جو پینل ریویو کرتا ہے آپ کے فیلوشپس کی اپلیکیشنز کو, اس کو آپ ایک طرف سے وہ ہوتی ہے کہ ایک پروفیسر نے آلریڈی اسٹوڈنٹ کو ریکمینڈ کیا ہوا ہے, تو آپ کے چانسز بہت ہائی ہوتے ہیں کہ آپ آلریڈی ریکمینڈیڈ بائی یونیورسٹیز ریلیٹڈ پروفیسر. اور پھر اس میں لیکن اس میں یہ ہے کہ پروفیسرز بہت زیادہ سلیکٹیو ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر 25 پورے ڈپارٹمنٹ کو ہے تو اس میں جو ہے نا 15 پروفیسر ہیں, تو ایسے ہوگا کہ جو بڑے پروفیسر ہیں وہ 2 ریکمینڈ کر سکتے ہیں یا 3 ریکمینڈ کر سکتے ہیں میکسیمم. تو انہیں جو ہے نا اس میں بڑا وہ ہائیلی وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ سلیکٹیو ہوتے ہیں اس معاملے میں. سو ان اے نٹ شیل اگر ہم ڈسکس کریں, مطلب کہ جو ایکسیپٹنس ہے وہ اپ ٹو سم ایکسٹینٹ کمپلسری ہوگی HKPF کے لیے. لائک اگر آپ ایکسیپٹنس لے لیتے ہو تو آپ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں سلیکشن کے. بالکل. ٹھیک ہے. تو اس میں جو سب سے نیکسٹ جو لائک اس میں ایشو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ای میل کر رہے ہیں پروفیسر کو ایکسیپٹنس کے لیے, اس میں سب سے مین چیز ای میل کا کانٹینٹ. میں پرسنلی آپ کو بتاؤں, لائک ہم لوگ اسٹرگل کرتے ہیں اس چیز میں کہ ہم PhD کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں, اور کیا ہمیں ایسا ای میل لکھنا چاہیے جو کہ بہت بریف ہو, میرا بیچلرز, ماسٹرز, میری ریسرچ پبلیکیشنز, میرا انٹرسٹ ایٹسیٹرا. اب اتنی لائک لینتھی ای میل مجھے لکھنی چاہیے, اور سب سے مین چیز اس کے بعد جو میں کانٹینٹ لائک ڈاکومنٹ جو اپلوڈ کر رہا ہوں, اپنا CV, اپنا ریسرچ تھیسز, اپنی پبلیکیشنز اور اپنا ٹرانسکرپٹ, تو تھوڑا اس بارے میں گائیڈ کیجیے گا ہمیں کہ ہمارا ای میل کانٹینٹ کیسا ہو اور ہم نے کون سی اٹیچمنٹس اٹیچ کرنی ہے اپنی ای میل میں. جی بالکل. یہ سب سے امپورٹنٹ سٹیپ جو ہے نا وہ آپ کا ای میل کا کانٹینٹ ہے, جیسے آپ نے مینشن کیا ہے نا. فار ایگزامپل ہوتا ایسے ہے کہ پروفیسر یہاں پہ آلریڈی کافی بزی ہوتے ہیں, تو اگر تو ایک لینتھی ای میل ہوگی تو وہ ڈیفینیٹلی وہ آپ کی اگنور ہی ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. آپ نے بڑا بریفلی آپ نے اپنی ڈگری کے بارے میں بتانا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس سے سٹک رہیں کہ جی میں نے ماسٹرز فار ایگزامپل ABC یونیورسٹی سے کیا ہے اس سال میں, اور اب میں جو ہے نا آئی ایم سیکنگ فار دا ایڈمیشنز ان PhD پروگرام. اور بیچلرس کا پھر آئی ڈونٹ تھنک کہ زیادہ آپ کو وہ مینشن کرنے کی ضرورت ہے لینتھ, بٹ وہ صرف ایڈیشن ہوگی لینتھ کے لیے. اور اس کے بعد آپ فوراً آ جائیں جمپ ٹو کہ آپ نے اپنا بریف انٹروڈکشن کرایا, فار ایگزامپل کہ جی میرا نام محمد احسان الحق ہے, میں نے بیچلر آف انجینئرنگ کمپلیٹ کی ہے فرام نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, اینڈ ناؤ آئی ایم لوکنگ فار PhD ایڈمیشنس اینڈ آئی ایم پلاننگ ٹو اپلائی فار ہانگ کانگ PhD فیلوشپ اسکیم. تو پروفیسر کو پہلے 2 سینٹینسز میں ہی کلیئر ہو گیا کہ یہ اسٹوڈنٹ کا یہ ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ہے, اور اس نے جو ہے نا اس کا پلان کیا ہے کہ اس نے فیلوشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے. اس کے بعد آپ ڈائریکٹلی آ جائیں کہ آئی ہیو ریڈ یور پروفائل اینڈ آئی سی مینی کامن ریسرچ ایریاز, یا آپ یہ کہہ دیں یا اس طرح سے کہہ دیں کہ I have seen from your profile you are doing excellent research on blah blah blah. For example 1-2 ٹاپکس جو اس پروفیسر کے ریلیونٹ ہوں, ٹھیک ہے. اور پھر اس میں سے بتائیں کہ مجھے جو ہے نا میں موسٹ انٹرسٹیڈ ہوں کہ ان میں سے اس ٹاپک پہ, فار ایگزامپل 1 ٹاپک کا کہہ دیں یا 2 کا کہہ دیں, یہ بھی نہ کہیں کہ میں سارے ٹاپکس میں ہی انٹرسٹیڈ ہوں جو جن پہ آپ کام کر رہے ہیں. تو 1-2 ٹاپک اسپیسیفک کا کہہ دیں کہ میں اس میں انٹرسٹیڈ ہوں PhD پرسو کرنے کے لیے انڈر یور کائنڈ سپرویژن. اور پھر یہ لکھ دیں کہ اگر تو آئی تھنک پہلے سٹیج پہ ریسرچ پرپوزل اٹیچ کرنا مینڈیٹری نہیں ہے. آپ یہ کہہ دیں کہ میں اپنا ٹرانسکرپٹ آف اسٹڈیز اور CV اٹیچ کر رہا ہوں ساتھ. اور جو تیسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کا لینگویج سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ٹوفل ہو سکتا ہے, آئلٹس ہو سکتا ہے, یا آپ کے پاس دونوں نہیں ہیں تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ دا میڈیم آف انسٹرکشن آف دیٹ کورس واز, جو آپ کا پریویس کورس ہے وہ انگلش تھا. کیونکہ جو یہ کرائٹیریا ہے فیلوشپ کا, اس میں سب سے پہلے آپ کی ایکڈیمک ایکسیلنس ہے کہ آپ نے کہاں سے کیا ہے اور آپ کے کیا گریڈز ہیں. اس کے بعد پھر آپ کی باقی چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ کا ریسرچ کا ایکسپیرینس کوئی ہے یا اس کا پوٹینشیل ہے. فار ایگزامپل آپ کا کوئی پیپر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن آپ نے جو ریسرچ ایریا چوز کیا ہے اس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے تھوڑا سا, تو آپ ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ لگ رہے ہیں اگلے بندے کو.
ठीक है, फिर आपका आ जाता है जी कम्युनिकेशन स्किल्स और लैंग्वेज इंटरपर्सनल स्किल्स, उसमें लैंग्वेज आ जाता है, और फिर लीडरशिप स्किल्स आ जाती हैं। तो आपकी जो मेन चीज़ें जो आपने मेन हाईलाइट करनी है वो कंटेंट में, वो ये हैं। सीवी आपकी इन चारों चीज़ों को आपको लाजमी वो करना है। आप कुछ भी नहीं, आप लीडर कहीं पे भी नहीं रहे, आप किसी सोसाइटी में जनरल सेक्रेटरी रहे फॉर एग्जांपल, या किसी सोसाइटी में आपने, या कोई आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था, उसमें आप वॉलंटियर थे जस्ट फॉर एग्जांपल, तो जी आप उसको मेंशन ज़रूर करें, इसमें शर्माएं नहीं यार, वो तो 5 साल पहले हुआ था और ये कोई लिखने वाली बात तो नहीं है ना, क्योंकि ठीक है। आपने क्राइटेरिया को क्लिक करना है पूरा, कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स या आपकी लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो आपने मेंशन करनी है किसी एक में। वो आप ऑनर्स एंड अचीवमेंट्स में लिख सकते हैं कि जी मैंने फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइज्ड ABC कॉन्फ्रेंस ऑन XYZ टॉपिक फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि उससे ये होता है कि अगले बंदे पे ये इंप्रेशन होता है कि भाई ठीक है, इसका ये स्किल्स भी हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली टीम वर्क की भी कुछ ना कुछ एग्जांपल लाजमी दें आप अपने उसमें ना, क्योंकि यहाँ जो काम होता है रिसर्च का वो मोस्टली इन टीम्स में होता है ना, कि एक ही प्रोजेक्ट पे 6-7 बंदे काम कर रहे होते हैं, तो प्रोफेसर्स की हाईली डिमांड होती है कि बंदा ऐसा हो जो इंटीग्रेट हो जाए पूरी टीम में और सबके साथ मिल के काम करे। तो ये चीज़ें जो मेन, इस तरह आप चारों क्राइटेरिया भी पूरे कर सकते हैं, तो अपनी सीवी में इसको ज़्यादा स्ट्रेस करें। एहसान भाई, सीवी के लिहाज से अगर हम बात करें तो HKPF या मतलब हांगकांग के लिहाज से, जैसे एक परसेप्शन है कि आप अगर यूरोप में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी सीवी यूरोप पास फॉर्मेट में होनी चाहिए। इटली में ऐसा है, मेरी मतलब बात हुई प्रोफेसर से तो वो इस चीज़ को सेकंड करते हैं कि ऐसा ही होता है कि आपकी सीवी यूरोप पास फॉर्मेट में हो। तो क्या HKPF के सिलसिले में अगर हम ईमेल कर रहे हैं प्रोफेसर को, तो क्या हमारी सीवी किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में होनी चाहिए या कोई भी एक्सेप्टेबल है फॉर्मेट? आई थिंक सारे फॉर्मेट एक्सेप्टेबल हैं यहाँ पे, एज लॉन्ग एज वो रीजनेबल हो। लेकिन यूरोपास का ये है कि थोड़ा सा उसको प्रेफरेंस दी जाती है। मैंने पर्सनली अपना बता दूं तो मैंने भी यूरोपास फॉर्मेट में ही सेंड की थी यहाँ पे, और एक दो और कोलीग्स थे मेरे बाद में लेटर, उन्होंने भी इसी फॉर्मेट में ही सेंड की है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप उसी अगर फॉर्मेट को यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी लिहाज से ईमेल, लाइक हमने ईमेल कर ली हुई है, अब आप वहाँ पे आपको कमोबेश 4-5 साल होने लगे, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? प्रोफेसर्स ईमेल्स को कैसा ट्रीट करते हैं? और सेकेंडली, क्या ऐसी इफ़ेक्टिव लाइक हम टेक्निक्स होनी चाहिए बीइंग ए स्टूडेंट, अगर मैं पूछूं बीइंग एप्लीकेंट, कि जिनसे हम स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं, एटलीस्ट प्रोफेसर का कंसेंट अगर हम विन कर लें फर्स्ट स्टेज के ऊपर, तो इसमें ऐसे कौन से लाइक तरीके हैं या टेक्निक्स कह लें या ऐसे टैक्टिक्स कह लें जिनको फॉलो करके हम एटलीस्ट कॉन्सेंट प्रोफेसर का ग्रैब कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये है कि मैं पर्सनली जब कोई मुझे ईमेल का फॉर्मेट या वो देखता हूँ तो मैं उसको इस तरह से देख रहा होता हूँ कि जैसे मेरा प्रोफेसर उसको कैसे देखेगा अगर ये ईमेल उसके पास आई होगी। तो एक चीज़ तो ये है कि जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि ब्रीफ और ज़्यादा लंबी चौड़ी ईमेल ना हो उसमें, ठीक है। और सेकेंडली ये है कि आप ना उस प्रोफेसर की रीसेंट पब्लिकेशंस, वो आप गूगल स्कॉलर में जाएं, उसका नाम लिखें प्रोफेसर का, तो आपको, और फिर उसमें जो फिल्टर है वो आप लगा दें टाइम के हिसाब से ना, कि ईयर के हिसाब से, तो आप जो है उससे वो फिर क्लियरली वो सुन सकते हैं। कैन यू हियर मी? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। सही, ठीक है। तो आप उस फिल्टर लगा के आपको क्या होगा कि आपको फॉर एग्जांपल अभी 2020 के जो उसके रिसेंट पब्लिकेशंस है ना वो क्लियरली आ जाएंगी डायरेक्टली फ्रंट पे। तो आप उसकी 2-3 पब्लिकेशंस उनकी एटलीस्ट उसको पढ़ें जो रेलेवेंट आपको लग रहा है। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि मैंने मटेरियल साइंस में काम करना है, मैंने नैनो मटेरियल्स काम करना है जो सोलर सेल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब वो प्रोफेसर बैटरीज पे भी काम कर रहा है, वो प्रोफेसर सोलर सेल पे भी काम कर रहा है, वो प्रोफेसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी काम कर रहा है। तो आपने पहले तो ये डिसाइड करना है कि आपने एआई वाली साइड पे जाना है या आपने मटेरियल साइड पे ही रहना है, ठीक है। आपने अगर मटेरियल साइड पे रहना है तो 2 ऑप्शन है, बैटरीज है, सोलर सेल है फॉर एग्जांपल। तो आपने फिर सोलर सेल के, आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप उससे रेलेवेंट पेपर पढ़ें उसके 1-2 जो रिसेंट मतलब 2020 में पब्लिश हुए। अगर आप 2017 के या 18 के पढ़ेंगे फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमारे
ہاں کام چل رہا ہے. تو 17-18 والے جو ہم نے پیپر پبلش کیے تھے وہ والی تو گرانٹس ہی ہمارے پاس نہیں ہیں، وہ تو اوور ہو گئی ہیں، ختم، اس کے پروجیکٹس ہی فنش ہو گئے. تو اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہمیں ان میں سے کوئی پروجیکٹ پرپوز کر کے بتائے گا تو ڈیفینیٹلی ہم اسے بہت کم چانس ہے کہ رکھیں، انلیس کہ ہمیں لگے کہ اسٹوڈنٹ کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، ایکڈیمک ایکسیلنس بھی اچھی ہے اور یہ ون کر سکتا ہے اسکالرشپ، تو پھر ہم اس بنیاد پہ اسے لے لیں گے. لیکن پلان یہی ہوگا کہ جب وہ آئے گا تو اس کو ہم جو ابھی ریسنٹ پروجیکٹس ہیں اس میں انٹیگریٹ کروائیں گے. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات ہوتی ہے، جو بندہ شروع میں ریسرچ پرپوزل بناتے ہوئے کافی ہم پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی یہ پی ایچ ڈی پوری کا پرپوزل ہے، اگر میں نے اس میں کچھ غلط لکھ دیا تو آگے میں پھنس نہ جاؤں خدا نخواستہ کہ یار یہ اتنا کام ہو ہی نہ سکے. تو وہ جسٹ فار ہانگ کانگ کے حساب سے وہ جسٹ فار فارمیلٹی ہے، آئی شوڈ سے. جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کا نارملی 6-8 مہینے گزر چکے ہوتے ہیں ایڈمیشن جب آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کروائی تھی. تو وہ ساری چیزیں ایک قسم کی جسٹ فار فارمیلٹی موسٹلی ہوتی ہیں. پروفیسر آپ کو نئے سرے سے ہی انٹیگریٹ کرواتا ہے کہ جو ابھی کرنٹ پروجیکٹس چل رہے ہیں ان میں سے آپ دیکھو کہ آپ کیا کر سکتے ہو. صحیح. تو اس بارے میں پریشان نہ ہو. میں خود بڑی دفعہ رک جاتا ہوتا تھا کہ بھئی پرپوزل کے لیے تو آپ کو 1 مہینہ کم از کم چاہیے، آپ نے پورا پڑھنا ہے، آپ نے وہ کرنا ہے اور ساری چیزیں وہ بنانی ہیں اور جو ہے نا امپریسو ہو اور ایسا ہو کہ میں کر بھی سکوں 4 سال میں. لیکن جب میں یہاں پہ آیا تو پروفیسر نے کہا کہ وہ تو گون تھنگ ہے، اس کو بھول جاؤ، ابھی جو کام یہاں ہو رہا ہے اس سے ریلیونٹ تمہیں لگائیں گے، کام دیں گے. تو اس بارے میں آپ پریشان نہ ہو زیادہ کہ پرپوزل کی جو ہے نا آپ نے، کیونکہ سیکنڈ اسٹیج نارملی یہ ہوتی ہے کہ اگر تو اسٹوڈنٹ ہمیں پسند آ جاتا ہے تو ہم اسے نارملی یہی کہتے ہیں، کیونکہ اپلیکیشن میں بھی ریکوائرمنٹ ہے سبمٹ کروانے میں جو یونیورسٹی کی ہے کہ آپ ایک ریسرچ پلان، ریسرچ پرپوزل دیں. جی. تو پروفیسر نارملی آپ کو کہتا ہے کہ آپ یہ پرپوزل دے دیں اور ساتھ آپ کو انٹرویو کے لیے بھی انوائٹ کر لیتا ہے. تو اگر تو اس نے یہاں تک آپ کو کر دیا ہے گائیڈ تو اس کا مطلب ہے کہ ہی از مور دین ولنگ ٹو ہیو یو ایز ہز اسٹوڈنٹ. سو بیسیکلی جو مطلب جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ ہم لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، لائک میں اگر اپنی بات کروں کہ جو ہم پرپوزل بنا رہے ہیں اس میں ریفرنس اتنے ایڈ کرنے ہیں، اس میں جو ہم لائک ہماری اسٹیٹمنٹ ہم لکھنے جا رہے ہیں کہ اس پہ ہم کام کریں گے وہ کنکریٹ ہو. تو ایز سچ ایسا نہیں ہوتا. لائک جو آپ بتا رہے ہوتے ہو وہ آپ کی فرسٹ اسٹیپ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایکسیپٹنس مل جائے، آپ کو اسکالرشپ مل جائے، بٹ الٹیمیٹلی آگے جا کے پاسبل ہے وہ ٹاپک جو ہے وہ چینج ہو جائے پروفیسر کے کانسنٹ سے. جی ایگزیکٹلی. اور سم ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ نے نیا جو ٹاپک لیا ہے ہو سکتا ہے 1 سال اس پہ بھی کام کریں، اس پہ بھی آپ کو ریزلٹس نہیں لگ رہے تو اس کے بعد بھی چینج ہو سکتا ہے. مطلب ہانگ کانگ کے حساب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی ایک ویل ڈیفائنڈ چیز نہیں ہے یہ کہ جی آپ نے ایک دفعہ سبمٹ کروا دی، یو ہیو ٹو اسٹک ٹو اٹ فار دا ہول پی ایچ ڈی ڈیوریشن. اوکے. اچھا، سپروائزر کا بیہیویئرس کے حوالے سے کافی کوشچن یہاں پہ ویسے آ رہے ہیں میرے پاس. میں لاسٹ میں ان کی طرف بھی آؤں گا کیونکہ ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں. تو آپ آئی تھنک کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں اپنے ٹیچر کے ساتھ، پوسٹ ڈاک میں بھی ماشاء اللہ ان کے ساتھ ہی ہوں گے. تو کیسا بیہیویئر ہے سپروائزرس کا، لائک کام کے حوالے سے اور جنرل جیسے؟ ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پرسنلی کیونکہ ان 4 سالوں میں میرے بعد بھی جتنے اسٹوڈنٹ آئے میں نے دیکھا کہ پروفیسر کس طرح سے ان کو جو ہے نا پہلے سال میں کس طرح ٹریٹ کرتا ہے، پھر سیکنڈ ایئر میں کس طرح سے اس کا وہ چینج ہو جاتا ہے بیہیویئر، تھرڈ ایئر میں اور لینینٹ ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں پھر پہلی دفعہ جب میرے ساتھ ہو رہی تھی تو ہر بندے کو غصہ آتا تھا کہ بھائی بہت اسٹرکٹ ہے یہ وہ، لیکن ایونچولی وہ انہوں نے 50-60 اسٹوڈنٹس گائیڈ کیے ہوتے ہیں اپنی ڈیوریشن میں نا. تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پہلے سال میں اصل میں وہ پریشر اس لیے ڈالتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ میں اگر جتنا پوٹینشیل میکسیمم ہے نا کہ ریسرچ کا، اگر اس کے آئیڈیاز جتنے بھی ہیں وہ اس پہ اپنی فل ایفرٹ لگا دے کہ سوچ بچار میں، اس کے سمجھنے میں، کرنے میں. اور ان کو یہ بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ اگر یہ فیل بھی ہو جاتا ہے، سکسیسفل میں نہیں بھی ہوتا تو اگلے 3 سال اس کو یا 2 سال میں ایزیلی کام ہو جائے گا اس کا. لیکن پہلے سال وہ تھوڑا سا پریشرائز ڈیفینیٹلی کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، موسٹ آف دا پروفیسرس. کچھ ہوتے ہیں بہت چند ایک جو شروع میں کہتے ہیں کہ بھائی لینیٹ رہیں، لیکن ایونچولی ہوتا ہی ہے کہ پھر آخر میں نا آپ کو تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. پی ایچ ڈی بیسیکلی آپ یہ لے لیں کہ یہ ایک جرنی ہے. جب آپ کمپلیٹ کرتے ہیں نا تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ جتنا کام آپ نے 4 سال میں کیا ہے اگر
اب آپ اسے سٹارٹ کریں گے تو آپ 1 سال میں سارا کام ہی کر لیں گے جتنے کام آپ نے 4 سال میں کیا تھا. ٹھیک ہے. تو باقی جو ساری چیزیں تھیں وہ آپ کی لرننگ تھی کہ آپ نے کیسے آئیڈیا بنایا, وہ آپ کو اتنا فینٹاسٹک آئیڈیا لگا, آپ نے جب پریزنٹ کیا تو پروفیسر نے بالکل ہی اپوزٹ کہہ دیا, پھر آپ کو غصہ آیا کہ کیوں کیا, کیونکہ اسے آلریڈی پتہ ہوتا ہے کہ یہ آپ اس طرح سے اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے ایزیلی. تو سم ٹائمز پروفیسر کو زیادہ آپ سے آئیڈیا ہوتا ہے, سم ٹائمز وہ خود لینیٹ ہوتا ہے کہ چلو لیٹ ہم ٹرائی اینڈ فیل. سو وہ بس یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اسٹوڈنٹ میں آپ میں ریزیلینس کتنی ہے شروع میں, موسٹ آف دا پروفیسرز. تو بس اس میں یہ ہے کہ آپ کو پاس یہ ہونا چاہیے کہ ایونچولی آپ نے اپنی ٹائم فریم میں موسٹ آف دا ٹائمز آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں چیزیں. لیکن اس کو اگر آپ لرننگ کے حساب سے دیکھیں گے, جی ایک دفعہ میں نے فیز فار ایگزامپل ایک بنائی ہے, اس کا XRD دیکھا ہے تو وہ فیز بنی ہی نہیں ہے, میں نے پورا 1 ہفتہ لگایا اس پہ, تو کیا ہوا, آپ کے پاس 51 ہفتے اور بھی تو ہے نا باقی سال میں. تو آپ اس سے بس یہ لرن کریں تو آپ نے جو پیرامیٹرز اس وقت یوز کیے تھے آپ مزید لٹریچر پڑھیں, چیزیں پڑھیں, اس کو چینج کر کے وہ دیکھیں. تو ایونچولی اٹس اے جرنی آئی شوڈ سے. صحیح. اچھا ایک چیز اور میں یہاں پہ بھی لگے ہاتھ پوچھ لیتا ہوں کہ جو اگر ہمارے پاس آئلٹس ٹافلس یا GRE نہیں ہے تو ان دیٹ کیس کیا ہم جو ہمارے پاس ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں انگلش سرٹیفکیٹ جو آپ جہاں سے MS کر چکے ہیں وہ انف ہوتا ہے, یا اسی کی بیس پہ کوئی ایشوز ہوتے ہیں آگے جا کے کہ آپ کے پاس تو آئلٹس نہیں ہے؟ اگر ہم HK UST کی بات کریں یا باقی یونیورسٹیز کی بات کریں تو کتنا میٹر کرتا ہے یہ؟ جی, تو آفیشیل جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں آئلٹس یا ٹوفل اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا کورس جو لاسٹ آپ نے ماسٹرس کیا یا بیچلرس کیا ہے تو اگر اس میں میڈیم آف انسٹرکشن از انگلش تو دیٹس اوکے, وہ فلفل کرتا ہے ریکوائرمنٹس کو. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایز اے پروفیسر, اگر میرا پروفیسر ہو گیا یا اگر مجھے کوئی اپلیکیشن فارورڈ کرتا ہے کہ بھئی اس اسٹوڈنٹ کو اگر ہم نے رکھنا ہے تو ہم پہلے تو اس کے ایکڈیمک گریڈز دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم لینگویج پہ ڈائریکٹلی چلے جاتے ہیں کہ بھئی کیا اس نے آئلٹس یا ٹوفل دیا ہوا ہے. اگر تو وہ دیا ہوا ہے وہ یہ ہو جاتا ہے کہ چیری آن ٹاپ آف کیک, مطلب آپ کے اگر 90% چانسز ہیں تو وہ آپ کے 99% کر دیتا ہے پہلے راؤنڈ میں. تو آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ نے اگر دیا ہے تو سب سے بیسٹ ہے, لیکن اگر آپ نے نہیں دیا تو آپ مینشن کر سکتے ہیں کہ آپ پریپریشن کر رہے ہیں, لیکن یہ ضرور اینڈ میں مینشن کریں کہ آپ نے جو پریویس اسٹڈی کیا ہے کورس وہ اگر آپ کا انگلش میں ہے تو وہ آپ لازمی مینشن کریں کہ آلریڈی میڈیم آف انسٹرکشن جو تھا وہ انگلش تھا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو چیز لائک ہمیں بہت زیادہ خوشی دیتی ہے, ڈیفینیٹلی آپ کو بھی اس ٹائم خوشی ہوئی ہوگی کہ اسٹائپنڈ کتنا ہے, لائک جی اگر میں سلیکٹ ہو جاتا ہوں تو پیسے جی کتنے ملیں گے. کیونکہ مین چیز دیکھا جائے تو احسان بھائی یہ بھی ہے کہ لائک میں نے اتنی ایفرٹس کی ہیں, تو ابھی بھی کافی لوگ یہاں پہ کامنٹس کر رہے ہیں کہ یہ بتائیں سب سے پہلے کہ ہمیں کتنے پیسے دیے جائیں گے تاکہ ہم جی. تھوڑا سا اور خوش ہو جائیں. اچھا جی, ڈیفینیٹلی پیسے ایک فیکٹر ہے جو ڈیسیجن پہ افیکٹ کرتا ہے. تو ہانگ کانگ میں یہ کافی ان کا اچھا سسٹم ہے کہ پیسے اچھے خاصے دیتے ہیں. آئی شوڈ سے کہ اگر آپ فیلوشپ میں آتے ہیں تو آپ کو 26,600 ہانگ کانگ ڈالر پر منتھ اسٹائپینڈ ملتا ہے, جو کہ پاکستان میں 5.5 لاکھ کے قریب بن جاتا ہے پاکستانی. ماشاء لیکن اللہ. یہ بیئر ان مائنڈ ضرور رکھیں کہ ان میں سے آپ نے اکوموڈیشن اور آپ نے اگر پاکستان آنا جانا ہے یا ٹریولنگ, انلیس کہ آپ نے کانفرنس پہ جانا ہے تو اس کے علیحدہ الاؤنسز ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ نے خود بیئر کرنی ہے اپنے ٹریول کے, پرسنل ٹریول جو ہے, اور آپ نے اپنی اکوموڈیشن خود بیئر کرنی ہے, اور یونیورسٹی کی فیس جس طرح HK UST کی ہے مور اور لیس اسی طرح ہی سب یونیورسٹیز کی اراؤنڈ 21,000 کے اراؤنڈ ہے پر سیمسٹر فی. تو یہ بھی آپ نے اسی اسٹائپینڈ میں سے ہی دینی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو وہ لائک 5 لاکھ روپے دیتے ہیں, کیونکہ جو ہم سنتے ہیں آج تک وہ یہ تھا, اگر میکس کی بات کریں, اگر ہم CSC کی بات کریں تو وہاں جی پہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اسٹائپنڈ ملتا ہے, آپ کی فیس بھی نہیں ہوتی, آپ کی جو اکاموڈیشن ہے وہ بھی یونیورسٹی آپ کو پرووائڈ کرتی ہے, جی بٹ جی یہاں پہ ایسا نہیں ہے. جی یہاں پہ آپ کو پھر اسی اسٹائپینڈ میں سے ہی یہ چیزیں پے کرنی
کرنی پڑتی ہیں. لیکن پھر بھی اس سارا سسٹم کے بعد بھی آپ کے پاس ایونچولی اچھے خاصے پیسے بچ جاتے ہیں. آئی شوڈ سے کہ آپ آرام سے 1.5 لاکھ تک آپ آرام سے بچا سکتے ہیں وداؤٹ مطلب بالکل ہی ایکسٹریم سیونگ کرنی کہ اگر آپ کو نہ ہو تو. اچھا، لیونگ ایکسپینس کے حوالے سے مطلب کیسا ہے وہاں پہ ہانگ کانگ میں؟ یہ بھی لائک ایک کنسرن ہوتا ہے ہمارا. جی جی بالکل. لیونگ ایکسپینسز کا یہ ہے کہ ہانگ کانگ از ون آف دا موسٹ ایکسپینسو سٹیز ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے، لیکن یونیورسٹی میں آپ کو وہ پرووائڈ کرتے ہیں اکوموڈیشن. جس طرح ہماری یونیورسٹی ہے، ڈفرینٹ یونیورسٹیز کا ڈفرینٹ رولز ہیں. ہماری یونیورسٹی پہلے 2 سال کی گارنٹیڈ آپ کو اکوموڈیشن دیتی ہے فرسٹ 2 ٹھیک ہے. ایئرس، اور وہ آئی تھنک اراؤنڈ ہوتی ہے 3,000 سے 3,500 ہانگ کانگ ڈالر پر منتھ. اور اگر آپ نے باہر رہنا ہے تو باہر آپ یہ کر لیں کہ جی 4,500 ہانگ کانگ ڈالر پر منتھ ہو جائے گی آپ کی. جو یونیورسٹی سے قریب ایک جگہ ہے، بالکل 10 منٹ کی واک ہے، تو وہاں پہ ایک ولیج ہے. وہاں پہ نارملی موسٹ آف دا اسٹوڈینٹس رہتے ہیں، یا جو اسٹاف ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ادھر ہی موو ہو جاتے ہیں. یا پہلے 2 سالوں کے بعد ہم بھی ادھر موو ہو گئے تھے. تو وہ اتنا زیادہ ایکسپینسو نہیں ہے، خاص طور پہ ہانگ کانگ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، کیونکہ یہ تھوڑا سا آؤٹ آف دا سٹی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پی ایچ ڈی کا ڈیوریشن جیسے باقی کنٹریز میں، چائنا میں آفیشلی 4 سال کا ہے، اور جی جاپان میں 3 سال کا ہے آفیشلی جو آپ کو وہ لیٹر دیتے ہیں. تو ہانگ کانگ میں کیا سین ہے؟ لائک 4 سال 5 سال ایسا کچھ؟ جی اچھا، ہانگ کانگ میں میکسیمم 4 سال ہے، میکسیمم 4 سال ہے. تو نارملی پیپل کرتے ہی لوگ 4 سال میں ہی ہیں. ٹھیک ہے. بہت کم شاذ و نادر ہیں کہ جو آپ اگر ماسٹرس کیا ہوا ہے اور آپ کے پھر 3 سال کی وہ ہوتی ہے اور فیلوشپ بھی آپ کو ملتی ہے، تو وہ ایکسٹینڈیبل ہوتی ہے 4 سال تک کے لیے. لیکن اگر آپ کو 4 سال کے بعد بھی رہنا پڑ جائے، کوئی آپ کے ایکسپیریمنٹس تھوڑا سا پرولونگ ہو جائیں، تو آپ کو یہ ہے کہ پھر پروفیسر ایز اے پارٹ ٹائم ریسرچ اسسٹنٹ کی جاب دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک اور بات اس بات سے مجھے یاد آ گئی کہ آپ جب آتے ہیں اسٹوڈنٹ ویزا پہ تو آپ اور کوئی جاب نہیں کر سکتے ہانگ کانگ میں ڈیورنگ یور اسٹڈیز ڈیوریشن. تو انلیس کہ جب آپ کا ڈیوریشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر امیگریشن سے آپ کو ایک NOC لینا ہوتا ہے، تو وہ آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے. یونیورسٹی ایک لیٹر بنا کے دیتی ہے، تو اس بیسس پہ آپ کو پھر پارٹ ٹائم پروفیسر رکھ سکتا ہے، اور اس میں آپ کو آپ کے اسٹائپنڈ سے تھوڑے سے آلموسٹ اتنے ہی پیسے دے دیتا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو فی بہت کم دینی، 22,000 کے بجائے آپ کو 5,500 دینی ہوتی ہے. تو آپ ایز اے کنٹینیوئنگ اسٹوڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور بس ود ان 3-4 منتھس اور 6 منتھس آپ جو ہے نا ایزیلی اپنا ریپ اپ کر کے ساری چیزیں اور ڈیفینس کر لیتے ہیں تھیسس کا. ٹھیک ہے. تو مطلب آپ کی جو پی ایچ ڈی کا ڈیوریشن ہے آفیشلی وہ 4 سال کا ہے، اور فردر اگر آپ وہاں پہ اسٹے کریں گے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پروفیسر پہ کہ آپ کو وہ آر اے شپ یا ٹی اے شپ آفر کر دے. جی 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 ٹھیک ہے. احسان بھائی، اگین میں تھوڑا سا ریپیٹ کروں گا کوشچن اپنا ریسرچ کے حوالے سے، کیونکہ آپ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ بھی کر دیں کہ ریسرچ پرپوزل آپ نے بتایا کہ جو پروفیسر کام کر رہے ہیں جن ایریاز میں، وہ ان پہ بنائیں اور ان کو ڈسکس کریں ان کے ساتھ. تو کیا لائک پرپوزل کا فارمیٹ اگر ہم ڈسکس کرنا چاہیں، کیا ایسے پوائنٹس ہیں جو پروفیسر لائک جو سب سے پہلے چیک کرتا ہے کہ اگر دیکھیں یہ اس پرسن نے ہمیں پرابلم بھیجا ہوا ہے، تو کیا اس میں کچھ ایسا ہے جس کی بیس پہ اس کو ہم دوبارہ رپلائی کریں کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے ریسرچ گروپ میں آ جائیں؟ بالکل بالکل. تو فرسٹ آف آل تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پرپوزل بھیجتے ہیں 1.5 پیج کا، 2 پیج کا، 3 پیجز کا. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کو، ہمارے پاس ٹرنیٹن سافٹ ویئر ہے، ہم اس کی پلیجرزم ضرور چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایون ہم نے ایسے بھی کچھ لوگوں نے دیکھے ہیں کہ وہ 70%، 50%، 40% پلیجرائز ہوتا ہے، وہ 3-4 پیجز ہی صرف پروپوزل کے. تو وہ تو آپ کو اسٹریٹ فارورڈ ریجیکشن کی طرف لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو میری پہلی ایڈوائس یہ ہوگی کہ آپ نے جتنا بھی پڑھنا ہے آپ اس کے نوٹس بنائیں، اپنے ورڈنگ میں ضرور لکھیں. ڈائریکٹ کاپی
کاپی پیسٹ بالکل بھی نہ کریں. اگر آپ کہیں گے نا یار میں ایک سینٹینس کاپی کر لیتا ہوں باقی میں خود ہی لکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ ہائی لائٹ کر کے دیتا ہے ہاں جو جی. چیزیں کاپی پیسٹ ہوئی ہوتی ہیں, اور اگر وہ پورا سینٹینس ایسے ہائی لائٹ کر دے گا, آپ کی پلیجرزم زیادہ نہیں بھی ہے لیکن اگلے بندے کو سمجھ لگ جائے گی کہ یار اس نے یہ ایگزیکٹلی کاپی پیسٹ کیا ہے. تو یہ تھوڑا سا فرسٹ پوائنٹ تو یہ ہے کہ آپ نے کاپی پیسٹ نہیں کرنی کوئی بھی چیز. لائن بالکل آپ نے ورڈنگ لکھنی ہے, کوشش کرنا ہے کہ ورڈنگ چینج کریں اور اس کو خود ٹائپ کریں اپنے ہاتھوں سے, اور ڈفرینٹ ورڈنگ ہو, ایسا نہیں ہے کہ بالکل سیم ہی ٹائپ کر دیں. سیکنڈ یہ ہے کہ آپ نے بریف کا انٹروڈکشن دینا ہے, اس کا ٹائٹل آپ نے جو بنانا ہے وہ زیادہ لمبا چوڑا یا 3 لائنوں کا 2.5 لائنوں کا یہ نہ ہو, میکسیمم 2 لائنیں ہوں آپ کے ٹائٹل کی میکسیمم, ٹھیک ہے. بیسٹ یہ ہے کہ آپ صرف 1 لائن میں ہی بریفلی سا بتائیں, کیونکہ ایونچولی میں نے جیسے آپ کو پہلے مینشن کیا کہ آپ یہ نہ اس سوچ میں گم نہ ہو جائیں کہ بھئی اس کے بعد میں نے 4 سال اسی پہ ہی کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ ایک بریف سا اس کا وہ ٹائٹل بنائیں, اور اس سے پہلے فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں جس طرح میں بیٹریز پہ کام کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اب ہم 3-4 طرح کی ڈفرینٹ بیٹریز پہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ ہمارے پروفیسر کی پروفائل پہ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو ہوگا کہ بھی میں فار ایگزامپل سوڈیم آئن بیٹریز پہ کام کر لیتا ہوں, یا ریڈاکس فلو بیٹریز پہ کام کر لیتا ہوں. تو وہ ہمارے پیپر تو آئے ہوئے ہیں لیکن وہ پروجیکٹس ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر وہ کوئی اسٹوڈنٹ اس سے ریلیونٹ بنا کے ہمیں پرپوزل دے گا تو وہ موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوگا کہ وہ اس کے چانسز آف سکسیس بہت کم ہوں گے, ٹھیک ہے. نارملی ہوتا کیا ہے کہ پروفیسر نے اپنی پروفائل پہ نا 2 چیزیں مینشن کی ہوتی ہیں, ایک کہ اس کے ریسرچ انٹرسٹ کیا ہیں, دوسرا یہ کہ اس کے پاس ریسرچ پروجیکٹس کون کون سے ہیں. فار ایگزامپل لکھا ہوتا ہے کہ کریکٹرائزیشن آف سوڈیم آئن بیٹریز فار ایگزامپل, اور لکھا ہوتا ہے کہ یہ گرانٹ اس نے 2016 میں لی تھی. تو موسٹ آف دا ٹائم یہ چانس ہوگا کہ یار اگر 16 میں لی تھی تو 4 سال آلریڈی کمپلیٹ ہو گئے ہیں اس گرانٹ کو, تو اس میں آپ کا اسکوپ بہت کم ہوگا انلیس کہ اس کے پاس ایک اور گرانٹ آئی ہو جو 2020 میں یا 19 میں اس نے دوبارہ بھی لی ہو. تو پھر آپ اس طرح سے آپ اپنا ٹاپک سلیکٹ کرنے میں آپ کو نا تھوڑی سی ایز ہو جاتی ہے کہ بھئی کس طرح کی چیز پہ جو ہے نا میں نے زیادہ فوکس کرنا ہے. ونس آپ نے فار ایگزامپل سوڈیم آئن بیٹری پہ ہی لے لیتے ہیں کیونکہ میری پی ایچ ڈی اس پہ ہے تو میں ایگزامپل اسی کی ہی دے دیتا ہوں. آپ نے لے لیا, پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ بیٹریز میں 3 مین کمپوننٹس ہیں, ٹھیک ہے. ایک اس کا سیپریٹر ہے, ایک اس کا سیپریٹر الیکٹرولائٹ ہو گیا, دوسرا اس کا ایک الیکٹروڈ اور دوسرا جس کو ہم پازیٹیو الیکٹروڈ اور نیگیٹیو الیکٹروڈ کہہ لیتے ہیں آسان زبان میں, ٹھیک ہے. کیتھوڈ اور اینوڈ. کیتھوڈ اور اینوڈ, ٹھیک ہے. تو اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جی میں نے آپ کو ایک ہائیلی ایفیشینٹ پوری بیٹری بنا کے دوں گا, ٹھیک ہے. اس طرح میری پی ایچ ڈی ہے, میں نے صرف ایک اینوڈ پہ ہی فوکس رکھا ہے کہ جی یہ میں اینوڈ کو جو ہے نا وہ چینج کروں گا جس سے آپ کی باقی بیٹری کی پرفارمنس بیٹر ہو جائے گی. تو اس کے اوپر بھی پھر اینوڈ بھی 4-5 ڈفرینٹ کلاسز ہیں, ڈفرینٹ طرح کے مٹیریلز ہیں. اس میں سے بھی صرف میں نے 1-2 کلاسز کو صرف ٹچ کیا ہے, اور اس میں بھی پھر آگے جو کاربن بنانا اس کو بھی صرف ایک طرح کا ہی کاربن مٹیریل یوز کیا. مطلب آپ دیکھ رہے ہیں نا چیزیں نیرو ڈاؤن ہو رہی ہیں. ایسے نہیں کرنا کہ میں اس کو ایسے نہیں ایکسپلین کرنا کہ وہ بالکل ہی جو ہے نا براڈ ہوتا جائے ٹاپک. تو آپ نے اس طرح سے مٹیریل پہلے سلیکٹ کرنے ہیں کہ بھی میں نے اس طرح کے مٹیریل پہ کام کرنا ہے, اور پھر اس کا بریف سا انٹروڈکشن دے دیں کہ جی, اور جو پہلے 2-3 آپ کے ریفرنس ہوں گے, خاص طور پہ جو پہلے 2-3 ریفرنس آپ نے ڈالنے ہیں وہ اچھے جرنلز کے ڈالنے ہیں, آئی ووڈ ریکمینڈ. اس طرح ہماری بیٹریز میں 1-2 پیپر ہیں جو سیمینل ورک ہیں بیٹریز کی فیلڈ میں, نیچر میں ہیں, تو وہ نارملی پہلے 2 ریفرنسز انہی کے ہی ہوتے ہیں. تو آپ اگر نیچر سائنس یا اچھے پبلشر کے آپ پہلے 2-3 ریفرنس ڈال دیں گے تو اس سے آپ کا نا امپریشن بہت اچھا بنے گا کہ یہ بندہ انٹروڈکشن مجھے اس لیول کے جرنل سے دے رہا ہے, تو the other guy will expect کہ بھئی یہ آگے کام بھی اسی طرح سے ہی کرے گا, ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی ٹپ ہے یہ. باقی انٹروڈکشن آپ نے پھر بریفلی دے دیا, تو اس کے بعد آپ بتا دیں کہ جی آپ کا
آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ بیٹریز کے اس طرح سے ہوتی ہیں ٹپیکلی، اس میں 3 طرح کے فار ایگزامپل چیزیں ہیں 3-4، اور میں نے اس چیز پہ کام کرنا ہے، اینوڈ پہ کام کرنا ہے. پھر آپ بتا دیں کہ میں اینوڈ کو کس طرح سے امپروو کروں گا. جی میں نے کمپوزٹس بنانے ہیں، کیونکہ آگے جو جس پروفیسر کو آپ کو کر رہے ہیں اس کا 30 سال کا ایکسپیرینس ہے کمپوزٹس پہ کام کرنے کا. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس کو کہیں گے کہ میں آپ کی جو بیٹری والا پروجیکٹ ہے اس میں بھی کمپوزٹس بنا کے ہی بیٹری کی پرفارمنس اچھی کر دوں گا، تو یہ آپ کا ایڈیشنل بینیفٹ ہے نا. اس کو پتہ چلے گا کہ بھی اس نے میری پروفائل پڑھی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں کمپوزٹس کا بنتا ہوں، میں نے اس پہ زیادہ کام کیا ہوا ہے، ابھی میں نے بیٹریز پہ کام شروع کیا ہے 2-3 سال سے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے اسی والے کانسیپٹ کو لے کے اس میں ایمرج کر کے یہ چیز آپ کو اس پہ کام کرنا چاہتا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ایڈیشنل بینیفٹ ہو جاتا ہے کہ وہ پروفیسر کو ہوتا ہے کہ یار پہلی بات تو اس نے مجھے میری چیز پڑھی ہوئی. اگر میں اسے کہتا کہ جی میں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے آپ کی اس کی سائیکل لائف اور اس کے سارا انالیسس کرنا ہے، تو وہ کہتا ہے بھائی میں نے تو بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے تو اس کا پتہ بھی نہیں ہے، اس فیلڈ کا بات کر رہے ہیں یا اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے، تو آپ کوشش کریں، آپ کو اس کا آئیڈیا ایزیلی ہو سکتا ہے. آپ اس پروفیسر کی پروفائل پہ جائیں اور ایسے کر لیں کہ آپ نے ایک دن میں صرف 3 پروفیسر میکسیمم دیکھنے، ٹارگیٹ اپنا رکھ لیں. یہ نہیں ہے کہ میں نے 10 پروفیسر دیکھیں، 3 پروفیسر دیکھیں، ان کی پروفائل اچھی طرح سے پڑھیں اور ان کے ریسرچ ایریاز میں سے 1-2 صرف ڈیسائیڈ کریں کہ میں نے اس پہ کام کرنا ہے اور اس پہ کام کرنا ہے، اور انہیں کے ریلیونٹ پھر ان کے 2-3 پیپر پہلے پڑھ کے اور اسی کے حساب سے آپ نے انٹروڈکشن لکھنا ہے. اور انٹروڈکشن جب ان کے آپ اس فیلڈ سے ریلیونٹ 3 پیپر بھی پڑھ لیں گے نا، جو ان کے انٹروڈکشن ہے وہی آپ کا انٹروڈکشن ہوگا مور اور لیس، انہی کی سمری جو ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کا انٹروڈکشن اس میں ہو جائے گا کمپلیٹ. باقی جو ان کا ریسرچ ورک ان پیپرز میں رپورٹ ہوا ہوگا اس کی ہی ایکسٹینشن آپ دیکھیں گے کہ جی اس کو اور کس اینگل سے میں کس اینگل سے کمپلیٹ کر سکتا ہوں. تو وہ آپ 2-3 پوائنٹ، اور مور اور یہ بیئر ان مائنڈ کریں کہ آپ کو یہ نہیں ہے کہ اسی پہ ہی کام کرنا ہے بعد میں آ کے. ٹھیک ہے جی مطلب یہ سب سے پہلا جو آپ کا سٹیپ ہے یہ وہ ہوگا کہ آپ کو اسکالرشپ مل جائے، آپ کو پروفیسر کی ایکسیپٹنس مل جائے، تو اس حوالے سے یہ پہلا سٹیپ یہ ہوگا. اچھا احسان بھائی، اس کی اگر ہم ٹائم لائن کی بات کریں، لائک ابھی یہ پورٹل اوپن ہے HKPF کا، اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے، اور یہ جو نیکسٹ انٹیک 21 والا ہے کب سٹارٹ ہوگا؟ لائک ہمیں آفیشلی اگر ان کیس ہم سلیکٹ ہوتے ہیں تو ہماری کلاسز کب سے ہوگی؟ تھوڑے اس بارے میں بات کیجیے گا پلیز. ٹھیک ہے، تو آپ کی ڈیڈ لائن تو ہے December 1 فیلوشپ کے اپلیکیشن جو. اچھا اس میں یہ 2 چیزیں ہیں، فیلوشپ کے لیے اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے 2 جگہ اپلائی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، پہلی جگہ آپ کی یہ ہے کہ آپ نے فیلوشپ والے پورٹل پہ جانا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ انہوں نے ڈیٹیل میں ساری چیزیں وہ دی ہوئی ہیں، میں آپ کو لنک بھی شیئر کر دوں گا، آپ اس میں پوسٹ کر دیجیے گا کہ کیوریز میں بھی ساری دی ہوئی ہیں کہ جی میں کس طرح سے میں اپلائی کر سکتا ہوں، کیا کیا ساری اس کی ڈائریکشن جو ہے نا بڑی کلیئرلی انہوں نے اس دفعہ دی ہوئی ہیں. اور آپ نے پہلے تو ہانگ کانگ فیلوشپ کے لیے جو اپلیکیشن ہے وہ آپ نے سبمٹ کروانی ہے. وہ سمپل سی ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کی فیلڈ کیا ہے، اور آپ کے پوٹینشیل یونیورسٹیز کون کون سی ہیں. ہانگ کانگ میں 8 یونیورسٹیز ہیں مین جو جن میں آپ فیلوشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ فار ایگزامپل آپ نے پہلی چوائس ہانگ کانگ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی دے دی، دوسری چوائس آپ ہانگ کانگ پولی ٹیکنک یونیورسٹی دے دیں، یا ہانگ کانگ یا سٹی یونیورسٹی آف ہانگ کانگ دے دیں، یا چائنیز یونیورسٹی فار ایگزامپل. ٹھیک ہے، اور پھر اس میں آپ کی فیلڈ ہو جائے گی کہ آپ نے اس میں آپ نے میکینیکل انجینئرنگ کرنی ہے یا اس میں آپ نے الیکٹریکل انجینئرنگ کرنی ہے. تو اس ایپلیکیشن سبمٹ کروانے کے بعد آپ کو نا ایک نمبر الاٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہاں جی، وہ نمبر آپ نے بعد میں آپ نے جو اس یونیورسٹی کی اپلیکیشن فل کرنی ہے اس میں یہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ فیلوشپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، اگر کر رہے ہیں تو آپ وہ فیلوشپ والا نمبر اس اپلیکیشن میں لکھیں. ٹھیک ہے، رائٹ. تو وہ نمبر آپ نے ادھر پرووائڈ کرنا ہے. اگر آپ وہ نمبر ادھر پرووائڈ نہیں کریں گے تو آپ فیلوشپ کے لیے کنسیڈر نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور سیکنڈ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ اپلیکیشن والا نمبر کہیں پہ ضرور سیو کر لیں علیحدہ. اس کے لیے آپ دوبارہ اپلائی نہیں کر سکتے اس سال میں. اگر آپ اس کو دوسری دفعہ اپلائی کر دیں کہ یار وہ مجھے بھول گیا تھا، پہلے میں نے موبائل پہ بیٹھے ہوئے کیا تھا تو ابھی تو مجھے یاد نہیں ہے،
ٹھیک ہے. تو وہ نمبر پھر بعد میں اگر آپ دوسری دفعہ بھی کریں گے، ان کیس آپ سلیکٹ بھی ہو جاتے ہیں، تو جب فائنل ڈیسیجن ہوگا اس پہ آپ کو وہ ریجیکٹ کر دیں گے صرف اس مسٹیک کی وجہ سے. ٹھیک ہے. جی تو بعد میں جب آپ یونیورسٹیز کے پورٹل پہ جائیں گے تو یونیورسٹی نے اپنی گائیڈ لائن دی ہوئی ہیں کہ آپ نے کس طرح سے وہ اپلیکیشن سٹارٹ کرنی ہے ساری. اور اس میں جب فیلوشپ کا وہ نمبر آئے گا وہ آپ نے لکھنا ہے. پھر اس یونیورسٹی کی اپلیکیشن میں نارملی وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کسی پروفیسر سے کانٹیکٹ کیا ہے یا آپ کا پوٹینشیل سپروائزر کون ہے. ٹھیک ہے. تو بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ پروفیسر سے پہلے آپ نے ایکسیپٹنس لی ہو تو آپ پھر اس پروفیسر کا نام ڈال دیں گے اور ای میل ڈال دیں گے اس میں. تو وہ یہ ہو جاتا ہے کیونکہ ایونچولی پھر وہی ان پروفیسروں کے پاس ہی دوبارہ وہ آپ کی اپلیکیشن چلی جاتی ہے. نارملی انٹرویو کے بعد پروفیسر بھی کہہ دیتے ہیں کہ جب تم اپلیکیشن سبمٹ کرواؤ تو اس کا جو سبمیشن نمبر تمہارے پاس آئے گا، جو اپلیکیشن کی آئی ڈی، وہ مجھے ای میل کر دینا، تاکہ وہ پھر اپنے، کیونکہ پروفیسر کافی بزی ہوتے ہیں یہاں پہ، وہ پھر اپنے کلرکس کو یا جنرل آفس میں کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ اپلیکیشن نمبرز ہیں تو یہ اپلیکیشنز مجھے جو ہے نا پرنٹ کر کے بھیج دیں، یا ان کو جو ہے نا آپ ایڈمیشن ان کا پروسیڈ کریں جلدی. تو یہ دو طرح کی چیزیں ہیں. تو آپ نے فیلوشپ والے پورٹل پہ بھی اپلائی کرنا ہے، پھر انڈیویجولی ان یونیورسٹیز پہ بھی کرنا ہے. اور آپ کے پاس دو چانسز آپشنز ہوتے ہیں اس میں کہ آپ ایک ہی یونیورسٹی میں دو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں، یا دو ڈفرینٹ پروگرامز میں بھی کر سکتے ہیں، یا آپ دو ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں بھی کر سکتے ہیں اپلائی فیلوشپ کے لیے. جی ٹھیک ہے. اور جو اس کی لائک انٹیک ہوگا 21 انٹیک، یہ سٹارٹ ہوگا نیکسٹ ایئر میں جا کے، ایسا ہی ہے نا؟ جی نیکسٹ ایئر ستمبر میں. جی ٹھیک ہے. تو ڈیڈ لائن 1 دسمبر ہے. اس کے بعد میرا خیال ہے ود ان 1 ویک وہ اپلیکیشنس کو ساری ریکوائرمنٹس وہ دیکھیں گے کہ فلفل ہو رہی ہیں. اور ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو ابھی مجھے یاد آیا وہ یہ جی ہے کہ پلیز. جب آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کروا دی دوسری بھی ڈیڈ لائن سے پہلے، تو آپ کے پاس آپ نے ریفریز کا ایڈریس دینا ہے، 2 ریفرنس لیٹر کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہ یونیورسٹی کا جو پورٹل ہے وہ انہیں ایک علیحدہ پرائیویٹ لنک بھیجے گا ان ای میلز پہ، جن پہ وہ اپنا ریفری لیٹر اپلوڈ کریں گے اور آپ کی ریکمنڈیشن وغیرہ ساری چیزیں دیں گے. ٹھیک ہے. اس میں ایک مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ نارملی ہم نا اپنے پروفیسرز کا جی میل والا اکاؤنٹ دے دیتے ہیں یا یاہو والا اکاؤنٹ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جن پہ نارملی ہم ان سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایزیلی. لیکن آئی وڈ ریکمینڈ کہ اگر ان کا @ ایجوکیشن والا کوئی ہے نا، فار ایگزامپل کہ @nus.edu.pk یا کی ڈومین ہوتی ہے. جی بالکل، تو وہ ڈومین یونیورسٹی کی ڈومین والا آپ ایڈریس دیں. ٹھیک ہے. اور جب آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کروا دی اس سے پہلے ان پروفیسر سے پوچھ بھی لیں کہ سر میں ایک اپلیکیشن جمع کروا رہا ہوں تو میں آپ کو ایز اے ریفری لکھ دوں. اور جو ہی اپلیکیشن سبمٹ کروائیں اس کے فوراً بعد ہی ان پروفیسر کو کہہ دیں کہ سر میں نے اپلیکیشن سبمٹ کروا دی، آپ ود ان فیو ڈیز آپ کو ایک لنک آئے گا تو آپ کائنڈلی اس کو فل کر دیں. کیونکہ آپ کے ریفرنس لیٹرز نارملی ود ان 1 or 2 ویکس، میکسیمم 2 ویکس پہنچ جانے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ کا ساری کچھ چیز ہے، آپ کے پروفیسر بھی ایگری ہو گیا، ادھر آپ کو ریکمینڈ بھی کر دیا، فیلوشپ کے سب کچھ کیا، لیکن وہ جو 2 آپ نے ریفریز کے دیے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے تو فل کر دیا تھا، دوسرے کو یاد بھول گیا کیونکہ اس کے پاس بھی 200-300 ای میلز ڈیلی کی آتی تھی تو انہیں یاد ہی نہیں رہا اس کا، یا وہ جنک فولڈر میں چلا گیا لنک، انہیں ان کے پاس پہنچا ہی نہیں. تو آپ نے بار بار ان کو ریمائنڈ کروانا ہے، بار بار انہیں کہنا ہے کہ آپ جنک فولڈر میں بھی چیک کر لیں. تو یہ کام آپ نے فالو اپ ضرور کرنا ہے. اچھا احسان بھائی، کورس ورک بھی انکلوڈ ہوگا پی ایچ ڈی میں یا جسٹ ریسرچ ہوگا لیب میں؟ جی کورس ورک یہاں پہ انکلوڈ ہوتا ہے، لیکن زیادہ اتنا ایکسٹینسو نہیں ہوتا جتنا کہ یورپ کے کچھ کنٹریز میں ہوتا ہے یا یو ایس میں ہوتا ہے. فار ایگزامپل آئی تھنک 24 کریڈٹ آورز ہیں اگر آپ نے بیچلرس کے بعد آنا ہے پی ایچ ڈی کے لیے، اور اگر آپ نے ماسٹرس کے بعد آنا ہے تو 12 کریڈٹ آورز ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ نے ان میں سے بھی ایگزامپ کروانے ہیں تو آپ 6 کریڈٹ آور وہ بھی ایگزامپ کروا سکتے ہیں. وہ اس طرح سے فار ایگزامپل کہ آپ نے فلوئڈ میکینکس
اپنے بیچلرز میں پڑھی ہوئی ہے یا ماسٹرز میں آپ نے پڑھی ہوئی ہے فلوئڈ میکینکس کا ایک کورس، اور یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ وہی 3 کریڈٹ آور کا کورس آفر ہوتا ہے یونیورسٹی میں بھی، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی آؤٹ لائن پرنٹ کر لیں اور اس کی آؤٹ لائن پرنٹ کر لیں اور اس کے پروفیسر جو آفر کرتا ہے اس کے پاس چلے جائیں اور اس سے کہہ دیں کہ میں نے اس طرح کا کورس پہلے ہی لیا ہوا ہے، تو ماسٹر اگر وہ ایگری ہو جاتا ہے تو وہ اس پہ سائن کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اس کو اس کی آپ وہ دے دیں ایگزامپشن دے دیں، بالکل، تو آپ کو 6 کریڈٹ آور ایگزامپشن بھی مل سکتی ہے، لیکن زیادہ ٹف نہیں ہوتا یہاں، کچھ ڈپارٹمنٹ میں ہیں تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے، لیکن موسٹلی جو ہے نا کورس ورک وہ بہت ہی ایزی ہوتا ہے یہاں پہ۔ 4 سالوں میں آپ نے ایک سیمسٹر میں آپ ایک کورس دو کورس اٹھا لیں، پھر بھی آپ 1.5-2 سالوں میں اپنا کورس ورک کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ کچھ کوشچنز ہیں میں وہ لینا چاہوں گا اب یہاں پہ۔ جی عسرت علی، اٹ سیمز لائک ایکسیپٹنس از کمپلسری۔ ایگزیکٹلی، بے شک کاغذوں میں نہیں ہے، کاغذی طور پہ اگر آپ دیکھیں گے ڈاکومنٹس میں یا ان میں تو وہ کوئی بھی مینشن نہیں کرے گا، لیکن سو فار میں نے 4 سالوں میں ایک بھی ایسے اسٹوڈنٹ سے نہیں سنا جس نے کہا ہو کہ میں نے وداؤٹ ایکسیپٹنس اپلائی کیا تھا اور مجھے فیلوشپ مل گئی، تو بیسڈ آن دیٹ آئی شوڈ سے کہ ایکسیپٹنس از 100% نیسیسری۔ اوکے دین یہ پوچھتے ہیں کہ واٹ از دا ریسرچ اسٹینڈرڈ ان ہانگ کانگ؟ جی اچھا، ہانگ کانگ میں ریسرچ، ہانگ کانگ کی جو یونیورسٹیز ہیں 8، ان میں سے 3 تو ٹاپ 50 میں آتی ہیں، ٹاپ 50 ان دا ورلڈ، صحیح ہے، اور ہانگ کانگ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یہ آئی تھنک ود ان ٹاپ 35 یونیورسٹیز ان دا ورلڈ ہے، اور اس کو ابھی جی کیو ایس رینکنگ کے حساب سے، اور سیکنڈلی یہاں پہ جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ ٹاپ ناچ کٹنگ ایج ریسرچ ہو رہی ہے، اور ایک اور میں چیز انہی کے کویشچن سے آگے میں بتا دوں کہ یہاں پہ جو پلانس تھا پری کووڈ، ابھی تو کووڈ سے تھوڑی سی ٹریول آؤٹ باؤنڈ تھوڑا سا ریسٹرکٹ ہوا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ 1 سال کے لیے کسی بھی اور یونیورسٹی میں دنیا میں جا سکتے ہیں ریسرچ کرنے کے لیے ڈیورنگ یور پی ایچ ڈی۔ میں اگزامپل پرسنلی دے دیتا ہوں کہ میں خود ڈریکسل یونیورسٹی فلاڈیلفیا یو ایس اے میں گیا تھا اپنے آخری 6 مہینے پی ایچ ڈی کے ریسرچ کے لیے، میرا ایک اور دوست تھا میرے ساتھ ہی آیا تھا، وہ ایم آئی ٹی میں 1 سال کے لیے گیا تھا، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں سے یہ ایک لانچنگ پیڈ ہے، یا یہاں سے آپ دنیا کی کسی بھی ٹاپ یونیورسٹی میں وداؤٹ اینی ہنڈرنس جا سکتے ہیں، اور یونیورسٹی آپ کو ایڈیشنل اسٹائپنڈ بھی دیتی ہے اس میں، کہ اگر آپ کو 18,000 دے رہی ہے تو وہ 28,000 دیتی ہے، 10,000 ایکسٹرا یونیورسٹی آپ کو پر منتھ دیتی ہے، اور آپ کو سپورٹ کرتی ہے کہ آپ جس یونیورسٹی میں بھی جانا چاہیں، آپ نے اگر اس پروفیسر کو کنونس کر لیا ہے اور اگر وہ ایگری ہے آپ کو لینے کے لیے تو یونیورسٹی ول ناٹ اسٹاپ۔ اچھا آپ نے بتایا کہ 3 یونیورسٹیز ایسی ہیں جو کہ کیو ایس میں آ رہی ہیں، تو ایک تو ایچ کے یونیورسٹی آپ کی یونیورسٹی ہوگی، باقی 2 کون سی ہیں؟ جی، ایک سٹی یونیورسٹی آف ہانگ کانگ اور ایک ہانگ کانگ یونیورسٹی۔ میں اس لیے پوچھا کہ ان کیس اگر ہمیں کوئی رپلائی نہیں کرتا تو ہم دوسرے کو گیٹ بیک کریں تاکہ ہمیں کہیں سے ایکسیپٹنس مل جائے، تو یہ کوشچن سب کے مائنڈ میں ہوگا۔ جی 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 بالکل، اور ایون پولی ٹیکنک یونیورسٹی وہ بھی بہت اچھی ہے۔ اوکے یہاں پہ تھا ہاؤ اباؤٹ دا لیونگ ایکسپینسز ان ہانگ کانگ، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں، تھوڑا سا آپ اگر بتانا چاہیں تو پلیز۔ جی ان بریف یہ ہے کہ آپ کا اگر 4,000 آپ میکسیمم لگاتے ہیں نا ہم، کہ اگر سنگل پرسن ہے آپ، اگر فیملی کے ساتھ ہیں پھر تھوڑے سے آپ کو یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی بچت بہت کم ہو جاتی ہے، لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ 3 بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ بھی لوگوں نے وداؤٹ فیلوشپ دوسرا جو اسٹائپنڈ ہوتا ہے پوسٹ گریجویٹ اس پہ بھی لوگ رہے ہیں یہاں پہ۔ اوکے تو اس پاسبل، اور اراؤنڈ آپ یہ کر لیں کہ آپ کی بچت 1 لاکھ 2 لاکھ تک آپ کی ایزیلی ہو سکتی ہے پر منتھ آئی شوڈ سے۔ اچھا ابھی آپ بتا رہے تھے کہ فیملیز کے حوالے سے، اب ان کیس ایک بندہ یا ایک فیمیل یا میل جو ہیں وہ آلریڈی میرڈ ہیں تو وہ فیلوشپ پہ وہاں آتے ہیں، تو کیا وہ ود ان 1 ایئر یا ایسا کوئی کانسٹرینٹ ہے کہ آپ 6 ماہ یا 1 سال تک اپنے اسپاؤس کو نہیں بلا سکتے یہاں پہ؟ تو ایسا تھوڑا سا بتا دیجیے گا۔ نہیں بالکل بھی نہیں، جو ہی آپ آئیں گے آپ اپنا پروسیس سٹارٹ کر دیں گے، نارملی کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا پروسیس میں ڈیلیز آئے ہوئے، تو سم ٹائمز جب آپ کا ویزا 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے
تک لگ جاتے ہیں اس میں. تو جو ہی ویزا پروسیس ہو تو آپ لا سکتے ہیں اپنے اسپاؤس کو. اوکے. عبد الرافع راجپوت نے کوشچن کیا ہے, انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ وڈ بی ایکسیپٹیبل؟ یس, لیکن آئی وڈ پریفر کہ آپ کوشش کریں کہ آئلس یا ٹافل کی طرف ضرور جائیں ضرور. اوکے. رضوان اللہ محمد احسان, کین یو شیئر یور ای میل؟ انہوں نے آگے اس کو فردر لکھا ہوا ہے. آئی ایم ڈن ود آل دا ریکوائرمنٹس, جسٹ نیڈ consent of the professor from mechanical department at HKUST. Interest is in bio micro. جی جی. ہاں جی. آئی شوڈ سے کہ اگر آپ نے ساری چیزیں پڑھ لی ہیں تو 3-4 پروفیسر مین اگر آپ پروفائلس پہ جائیں گے ڈپارٹمنٹ کی تو آپ کو ایزیلی مائکرو فلوئڈکس میں پروفیسرز مل جائیں گے جو اس میں ریسرچ کر رہے ہیں. تو آپ ڈیفینیٹلی ان سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر لیں تو وہ بیٹر ہوگا, کیونکہ ایونچولی ہم اگر اپنے گروپ میں دیکھنا ہو تو اس میں دیکھ سکتے ہیں, ورنہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ ای میلس پروفیسرز کے پاس جاتی ہیں, وہ بعد میں اپنے اسٹوڈنٹس پہ یا ان کے جو پوسٹ ڈاکس ہوتے ہیں ان کو وہ ای میل بھیجتے ہیں کہ بھائی یہ اسٹوڈنٹ آپ کی کنٹری سے فار ایگزامپل, تو آپ کس طرح سے اس کو رینک کریں گے. تو اس پہ کامنٹس جو ہے نا ہم نارملی دے دیتے ہیں کہ جی یہ اچھی یونیورسٹی ہے, اور جس طرح سے ہمیں وہ اسٹوڈنٹ کا بیک گراؤنڈ لگے تو ہم اپنی طرف سے ایک آنیسٹ ججمنٹ جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں پروفیسر کو. باقی ان دا اینڈ ڈیسیجن جو ہے وہ پروفیسر کا اپنا ہی ہوتا ہے. اوکے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ اپنا ای میل شیئر کر دیں تو یہ آپ دیکھ لیں جیسے آپ کو فیزیبل لگے. آئی تھنک آلریڈی, کیونکہ ابھی میں اسٹاف میں ہوں تو کافی ساری ای میلس پہلے دن میں آ رہی ہوتی ہیں, تو میرے خیال میں شاید میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا کہ ہر ای میل کا انڈیویجول رسپانس کرنا ہے نا. اوکے. سو دس از انف. اور اگین میں یہی چاہوں گا کہ تھوڑا سا فار 2 منٹس اونلی اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں اگین کہ ہم پاکستانی اپلائی کرنے جا رہے ہیں, تو اس کو اگر آپ سم اپ کر لیں کہ ہمیں ان پوائنٹس کو فوکس مزید کرنا چاہیے تاکہ ہمیں ایکسیپٹنس مل جائے December 1 سے پہلے اور ہم ایفیکٹولی اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کر دیں پورٹل پہ. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ ایک تو میں کیلنڈر کھول لیتا ہوں سامنے. تو اگر آج 10 تاریخ ہے تو آپ یہ پلان کر لیں کہ آپ نے 17 تاریخ تک ہر صورت کام کمپلیٹ کرنا ہے. اوکے. ٹھیک ہے, ود ان نیکسٹ 7 days. آپ کا ٹارگیٹ کیا ہونا چاہیے کہ آپ آج, جس طرح شام کا وقت ہو گیا ہوگا پاکستان میں, جی, تو آپ آج ایک پروفیسر صرف دیکھ لیں, ایک یونیورسٹی کا صرف ایک پروفیسر. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے نا 10 پروفیسر ایک دن میں دیکھنا شروع ہو جائیں. ایک پروفیسر دیکھیں جو جس طرح سے ایک بھائی نے لکھا ہوا تھا کہ وہ بایو مائکرو فلوئڈکس میں کام کرنا چاہتے ہیں, تو وہ گنتی کے 3-4 پروفیسر ہی ہوں گے جو کام کر رہے ہوں گے اس یونیورسٹی میں اس فیلڈ میں. ٹھیک ہے, آپ ان میں سے لسٹ بنا لیں, ایکسل شیٹ بنا لیں یا ورڈ شیٹ بنا لیں کہ جی یہ پروفیسر کو میں نے ٹارگیٹ کیا, ان کی پروفائل کھولیں, ان کے ریسرچ انٹرسٹ دیکھیں. ٹھیک ہے, اور اس کے حساب سے آپ اس کی پروفائل کو مطلب پورا نا ریویو کر لیں کہ 1-2 پیپر اس کے جو ہیں وہ پڑھ لیں بس, اور جمپ نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ یہ دیکھ لیا, اچھا یار میں اس کو بعد میں دیکھتا ہوں, یہ والا پروفیسر بھی دیکھ لوں, پھر یہ والا بھی دیکھ لوں. ٹھیک ہے, اور کل آپ نے کیا کرنا ہے, کل آپ نے 3 پروفیسر دیکھنا ہے اسی طرح. ٹھیک ہے, اور 12 تاریخ کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان جو 4 پروفیسر آپ نے سلیکٹ کیے ہیں, کوشش کریں کہ یہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں یا ایک یونیورسٹی میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں ہوں. ٹھیک ہے, ان کو آپ ای میل کر دیں, جو آپ نے ای میل بنانی ہے نا ساتھ مین وائل, کہ ہر کے آپ نے ایک ٹیمپلیٹ بنا لیں ای میل کا, اور اس میں ورڈ میں آپ ہر پروفیسر کا جب آپ پڑھیں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ فار ایگزامپل یہ بایو مائکرو فلوئڈکس میں اس چیز پہ کام کر رہا ہے, کہ اس کے فلو کے کنٹرول پہ کام کر رہا ہے فار ایگزامپل, یا ٹیمپریچر کے افیکٹ پہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ 2-3 جو ریسرچ ایریاز ہیں وہ آپ مینشن کر دیں گے اس ای میل میں. ٹھیک ہے, باقی اپنی سی وی اور ٹرانسکرپٹ آف اسٹڈیز اور لینگویج کا اگر آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے وہ اٹیچ کر دیں, آئلٹس ٹافل ہے وہ اٹیچ کر دیں, یا دونوں نہیں ہیں تو یہ مینشن ضرور کر دیں کہ آپ اپنی ای میل میں آخری اس میں تھینکس وغیرہ کہنے سے پہلے جو کہ میڈیم آف انسٹرکشن واز انگلش, آپ کی جو پریویسلی تھی.
اچھا ایسے احسان بھائی ایک چیز ابھی آپ نے بتائی تو مجھے تھوڑا سا وہ لائک یاد آئی کہ بعض اوقات ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں 3-4 بندوں کو ای میل کرتے ہیں. تو جی یہ سننے میں یہی آیا تھا کہ یہ پروفیسر آپس میں ساتھ بیٹھتے ہیں, آپس میں ڈسکس کرتے ہیں, تو یہ بولتے ہیں کہ یار اس بندے نے آپ کو بھی ای میل کی ہے, مجھے بھی ای میل کی ہے, تو اس سے امیج لائک بیڈ امیج جاتا ہے. یہ ایسا ہوتا ہے یا یہ جسٹ باتیں ہیں؟ بالکل ایسے ہوتا ہے. فار ایگزامپل میرا پروفیسر ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں جولائی میں نا, میری ہوں ڈگری کے ساتھ ہی. تو وہ نارملی کیا کر رہے تھے آخری 2-3 سالوں میں کہ جو بھی اسٹوڈنٹ اپلائی کرتا تھا وہ ان کا پلان ہوتا تھا کہ کو سپروائزر بھی رکھیں کسی اور کو, کیونکہ ان کو یہ تھا کہ میں نے ریٹائر ہو جانا تھا. تو وہ ہوں نارملی جو ینگ پروفیسر دوسرے آئے ہوتے تھے تو ان سے شیئر کرتے تھے وہی ای میل جو آپ نے ان کو بھیجی ہے, وہ اس کو فارورڈ کر کے اس پروفیسر کو کرتے تھے کہ اسٹوڈنٹ کو دیکھو. اب آپ امیجن کریں کہ آپ نے پہلے ہی اس پروفیسر کو ای میل کی ہوئی ہے, ہوں ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو پرسنل اگزامپل دے رہا ہوں. تو وہ تو جی کہے گا پروفیسر اس نے تو میرے سے انٹرویو کر کے مجھے ہاں بھی کہی ہوئی ہے, یہ آپ کو بھی اب کہہ رہے ہیں. تو ہوگا یہ کہ اب نہ وہ رکھے گا نہ وہ رکھے گا, ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کوشش یہی کریں کہ ایک دن میں جو میں آپ کو 3 پروفیسر کہہ رہا ہوں نا دیکھیں, وہ یہ کریں کہ 3 یونیورسٹیز کو ٹارگیٹ کر لیں. ایچ کے یونیورسٹی اوکے ہوگی, ہانگ کانگ یونیورسٹی ہوگی, پولی یو, سی ٹی یو کے میکینیکل ڈپارٹمنٹ میں آپ نے کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا بیک گراؤنڈ میکینیکل میں ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے, ہم نے لائف سائنسز پہ کام کرنے والوں کو سول انجینئرنگ میں بھی ڈگری لیتے ہوئے دیکھا, پی ایچ ڈی. اوکے یہاں پہ یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے نا کمپیوٹر سائنس میں آپ نے بیچلر آف انجینئرنگ کیا ہوا ہے اور ابھی آپ کر رہے ہیں سول انجینئرنگ میں آپ پی ایچ ڈی لے رہے ہیں, کیونکہ آپ وہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا وہ الگورتھم وہ آپ سول ہاں انجینئرنگ جی کے کنسٹرکشن کے مینجمنٹ پہ ان سافٹ ویئر پہ آپ وہ چیزیں اپلائی کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں بھی آپ دیکھ لیں, بس آپ کا ریسرچ ایریا میچ ہونا چاہیے ان کے ساتھ. اچھا جی, یہاں پہ کوشچن ہے ام حریم فاطمہ پوچھتی ہیں, سر کائنڈلی ٹیل می مائی کوالیفیکیشن ایم کام, اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہے تو بتائیں, چائنا, یورپ اور ہانگ کانگ میں سے کہاں وداؤٹ بینک اسٹیٹمنٹ ویزا مل جاتا ہے, اسٹڈی ویزا, اینڈ آئٹس کون سی جگہ ریکوائرڈ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی, یہ اچھا سوال ہے, ویزے کے حساب سے بھی ڈسکس ہو جائے گا. ہانگ کانگ کا ویزا بہت آسان ہے, آپ کو کسی ایمبیسی میں نہیں جانا, کسی کونسلیٹ میں نہیں جانا, آپ کو ایچ ای سی سے وہ جو آپ نے ڈگری اٹیسٹ کروانی ہوتی ہے وہ بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ کو موفا والے اوکے وہ جو منسٹری آف فارن افیئر سے اٹیسٹ کروانا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ صرف یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں, یونیورسٹی جب آپ کو ایڈمیشن گرانٹ دے دیتی ہے, کر دیتی ہے, تو یونیورسٹی آپ کی بہاف پہ اپلائی کرتی ہے آپ کا ویزا ہانگ کانگ میں, ٹھیک ہے, اوکے جو کہ آپ کو 4 سے 6 ہفتے میں مل جاتا ہے. وہ یونیورسٹی ہی ریسیو کرتی ہے امیگریشن آفس سے, اور آپ کو فیڈ ایکس کے تھرو نارملی وہ پاکستان میں بھیج دیتے ہیں. آپ نے صرف اس اسٹیکر کو جو ہے نا وہ اس کا اسٹیکر اتارنا ہے پیچھے سے, اور آپ نے اس پہ لگا دینا ہے اپنے پاسپورٹ کے اوپر. اٹ از دیٹ سمپل. ٹھیک ہے. تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں پہ انٹرویو کرنے کے لیے جانے کے لیے, یا بس آپ نے جو ویزا کے لیے فارم ہے وہ یونیورسٹی آپ کو بھیج دیتی ہے کہ آپ یہ فل کر دیں, اپنی ڈیٹیل ساری جو ہے نا وہ انہیں بھیج دیں. اور اوکے آئلٹس اچھا آئلٹس آفیشیلی جی جی کسی پلیز. آفیشیلی آئلٹس ضروری نہیں ہے. اوکے جی اچھا, ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب انٹرویوز چل رہے ہیں, لائک ایم ایچ کے پی ایف کی طرف سے ای میل آئی کہ آپ کا انٹرویو ہوگا وتھ پینل. تو سب سے مین چیز پینل کیا پوائنٹس لائک ڈسکس کرتا ہے, آپ کا ریسرچ پرپوزل, اب ایک کوشچن آتا ہے بار بار, وائی ہانگ کانگ, آپ کے پلانس کیا ہیں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد, آپ کے پلانس کیا ہیں اپنی پی ایچ ڈی میں, اپنی ریسرچ کی کیا میتھڈالوجی ہوگی. تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے گا کہ اگر یہ کوشچنس ہوتے ہیں وائی ہانگ کانگ یا واٹ آر یور پلانز آفٹر یور پی ایچ ڈی, اب آپ کنٹری پاکستان آؤ گے تو آپ کیا کرو گے, تو ان کا آنسر ہمیں کس وے سے کرنا چاہیے. اور پینل جو بیٹھا ہوتا ہے لائک آپ نے فیس کیا ہوا ہے, تو پینل موسٹلی کیا دیکھ رہا ہوتا ہے کینڈیڈیٹ میں کہ اسے کس طرح رسپونڈ کرنا چاہیے؟ جی, یہ بہت ہی ایکسیلنٹ سوال ہے. یہ اس میں یہ ہے کہ ایک بات تو وہ آپ کی انگلش لینگویج اسپیکنگ اسکلز اس میں جج کر لیں گے. جو آپ نے لکھا ہوا تھا کہ جی میرا لینگویج پروفیشنسی سرٹیفکیٹ ہے یا میرا پچھلا میڈیم انسٹرکشن واز انگلش, تو ایک تو وہ فلوئنسی تھوڑی سی دیکھ لیں گے کہ بندہ کس طرح سے اس کا آنسر, آلدو کہ انہیں پتہ ہوتا ہے
کہ انٹرویو میں تھوڑا سا بندہ جو ہے نا وہ پریشر میں ہوتا ہے پہلی دفعہ. گھبرایا ہوتا ہے. جی جی بالکل. اور اس کے بعد جو چیز وہ دیکھتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ یہ امپیکٹ کیا کرے گا دنیا پہ, کیونکہ 300 فیلوشپس وہ انہوں نے دینی ہے اس سال. تو ان کا پلان یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کا آگے کا پلان کیا. اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ جی میں نے اس کے بعد جو ہے نا بس ریسرچ کرنی, کوئی ڈیفینیٹ آپ نہیں دیتے. اگر آپ انہیں یہ بتا دیتے ہیں, میں جسٹ اگزامپل دے رہا ہوں کہ جی ہمارے آلریڈی دوست جاننے والے ہانگ کانگ سے پڑھ رہے ہیں اور ان کی ریسرچ پروفائلز دیکھ کے اور جس طرح سے انہوں نے کام کیا ہے اس نے ہمیں ایکسائٹ کیا ہے اور موٹیویٹ کیا ہے کہ یہ یہاں پہ جتنی کٹنگ ایج ریسرچ ہو رہی ہے اور جس طرح سے انٹرنیشنل کولیبریشنز ہے. اور فار ایگزامپل ہماری اپنی یونیورسٹی میں 40+ نیشنلٹیز کے لوگ ہیں ایک یونیورسٹی میں. تو ایک ڈائیورس بیک گراؤنڈ کے لوگ آتے ہیں, ان سے آپ انٹریکشنز کرتے ہیں, کمیونیکیشن اور دنیا کے مسائل کو حل کرنے کا جو ہے نا آپ کا ایم ہونا چاہیے. کہ فار ایگزامپل جس طرح میرا ہے کہ جی میں نے بیٹریز بنانی ہیں جو سولر انرجی یا ونڈ انرجی اس کو ایفیشینٹلی سٹور کر سکیں اور جو دنیا میں یہ انرجی کا کرائسس ہے اس کو ہم انوائرمنٹ فرینڈلی وے میں ٹیکل کر سکیں. ٹھیک ہے. اور تھرڈ پوائنٹ پہ جا کے کہیں اگر آپ نے لکھنا ہو, آپ کو یہ ہوگا نا کہ آپ نے اینوڈ پہ کام کرنا. فار ایگزامپل میں اپنی مثال دے دوں کہ بیٹری کا وہ اس پہ کوئی بالکل کوئی 5% اور ہلکا سا سوال ہوگا کہ بھی وہ کیا ہوتا ہے اس طرح کا, زیادہ سے زیادہ. باقی ساری چیزیں وہ ایونچولی جو ہے نا وہ براڈر کانٹیکس میں صرف آپ سے پوچھ رہے ہوں گے کہ جی آپ کا بعد میں کیا پلان ہے. جی میں نے ایک ایفیشینٹ ریسرچ سینٹر کھولنا ہے پاکستان میں آ کے, یا میں نے بعد میں یو ایس میں جا کے, یا میں نے ٹیسلا موٹرز جوائن کرنی ہے, یا میں نے ناسا میں جانا سائنٹسٹ آگے کرنا ہے, یا میں نے پوسٹ ڈاک ادھر ہی کرنی ہے, بعد میں نے کیریئر پرسو کرنا ہے فیکلٹی والا ادھر. تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ نے بس اپنا موٹیویشن شو کرانی ہے. زیادہ تر ان کو یہ ہوتا ہے. اور ایک سب سے نیگیٹو پوائنٹ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ سم ٹائمز یہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے اور کہیں اپلائی کیا ہوا ہے. فار ایگزامپل آپ نے آسٹریلیا میں اپلائی کیا ہوا ہے, یا آپ نے یو کے میں, یا آپ نے یو ایس میں آپ کا پلان ہے. تو یہ اگر آپ کہہ دیں گے تو پھر اس میں میری پرسنل رائے یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ ہو جائیں گے کہ اگر ہم نے 300 لمیٹیڈ سیٹیں ہیں, اگر اس میں سے 10 ایسے بندوں کو دے دیں جو بعد میں یو ایس چلے گئے تو وہ 10 سیٹیں ان کے حساب سے وہ ضائع ہو جائیں گی. تو یہ ان چیزوں میں آپ کمیٹیڈ رہیں کہ ایک تو رینکنگ بہت اچھی ہے یونیورسٹیز کی یہاں پہ, دوسری کٹنگ ایج ریسرچ بھی ہو رہی ہے. آپ کے پاس ویلڈ پوائنٹس ہیں نا. نہیں, اس کے علاوہ وہ یہ تو پوچھ سکتے ہیں نا ہم سے کہ آپ اتنے جیسے فار ایگزامپل آپ کو 1 سال ہو گیا ایم ایس کرتے ہوئے, تو آپ نے کہیں اپلائی نہیں کیا, مطلب یہ ایک سینس نہیں بنتی نا. تو اس کیس میں جب وہ آپ سے پینل یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ لائک ہمیں یہ بتائے اس نے کہاں کہاں اپلائی کیا ہوا ہے, تو اس کیس میں ہمیں ڈیفینڈ کیسے کرنا ہوگا؟ جی بہت اہم پوائنٹ ہے اس لحاظ سے. اس میں آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے اپلائی نہیں کیا ہوا. آپ نے یہ فار ایگزامپل آپ یہ کہہ دیں جی میں نے اٹلی میں بھی اپلائی کیا ہوا ہے, میں نے یو کے میں اس یونیورسٹی میں اپلائی کیا ہوا ہے, لیکن میری فرسٹ پریفرنس جو ہے وہ یہ یونیورسٹی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی رینکنگ ان دونوں یونیورسٹی سے اچھی ہے, دوسرا یہ کہ یہاں پہ جو ڈائیورسٹی مجھے ملے گی 40+ نیشنلٹیز کے لوگ ہیں, ان سے انٹریکشن ہوگا, ان سے لرننگ ایکسپیرینس ہوگا, وہ ملے گا. تیسرا جو کٹنگ ریسرچ یہاں پہ ہو رہی ہے یہ مجھے شیپ کرے گی پورے میرے مائنڈ کو, اور ہو سکتا ہے کہ میں بعد میں ایز اے فیکلٹی ان یونیورسٹیز میں کیریئر کروں جن میں ابھی میں اپلائی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اور ایک چیز ابھی آپ بتا رہے تھے پلانس کے حوالے سے, اگر وہ یہ کوشچن پوچھتے ہیں کہ آپ کی اس ریسرچ سے ہانگ کانگ کو کیا فائدہ ہوگا لانگ ٹرم میں, اگر ہم آپ پہ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں, اگر آپ کو ہم لائک 4 سال کے لیے فنڈنگ دے گا HKPF, تو اس سے ہانگ کانگ میں کوئی انوویشنز کے حوالے سے کوئی آئیڈیا ایسا ہے جو جس پہ آپ کام کر کے تھوڑا سا کچھ بنا کے دیں گے, کچھ کام کریں گے ایٹسیٹرا؟ ہاں, ہانگ کانگ میں بیسیکلی یہاں پہ ایک سائنس پارک ہے. اس کا کام ہی یہی ہے کہ آپ انکوبیشن سینٹرز کو وہ پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس آئیڈیا ہے. فار ایگزامپل اگر میرے پاس ہے کہ جی میں نے ایسی بیٹری بنانی ہے جو ود ان منٹس چارج ہو جائے, تو میں یہ ٹیکنالوجی یہ کمپنی ادھر کھولوں گا. اس کے بعد ٹیکنالوجی کمپنی وہ یونیورسٹیز سپورٹ پرووائڈ کرتی ہیں اس کمپنی کو کھولنے کے لیے, پھر اس کے لیے آفس کے لیے جگہ دیتے ہیں سائنس پارک میں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو سائنس پارک ہے میں اس میں اپنی انوویشن کی جو فزیکل شیپ ہے وہ اس میں جا کے
प्रोड्यूस करूँगा चीज़ें, या टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है या एल्गोरिथम बनाना है, तो आप कह सकेंगे कि मैं बाद में टेक कंपनी भी खोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोफेसर हैं वो खाली पढ़ाते नहीं हैं, वो एक एक दो दो तीन तीन कंपनियों के ओनर भी हैं, फाउंडर हैं, और बिलियनियर हैं यहाँ पे प्रोफेसर। तो आप जब ये विजन दे गए उन्हें कि हांगकांग में डेफिनेटली, अभी जिस तरह कोविड आया, यहाँ पे एक हमारे कोलीग ने एक कोटिंग बनाई हुई थी एंटी माइक्रोबियल, वो कोटिंग अब हांगकांग में बहुत गवर्नमेंट लेवल तक उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, उसको सारा उसका इम्पैक्ट पड़ा है ना पूरा। और एक और प्रोफेसर ने मोबाइल ऐप बनाई जिससे वो ट्रैकर लगा देते थे आपके बाजू पे, तो आप वो 14 डेज क्वारंटाइन में जो है ना आप अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे, अगर निकलते तो वो फौरन रिपोर्ट हो जाती थी। तो ये सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इफेक्टिवली रिजॉल्व किया यहाँ पे चीज़ें। ओके, थैंक यू सो मच एहसान भाई आपके इस टाइम का। अगेन अगर आप कोई आपकी तरफ से कोई सजेशंस हो उन एप्लीकेंट्स के लिए जो अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप बता सकते हैं, बीइंग ए सीनियर, बीइंग ए डॉक्टर, लाइक कुछ बातें ऐसी जो आप अपने पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानियों के लिए करना चाहें। हाँ बिल्कुल यार, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों का थैंक यू कि आपने सारा ये चीज़ें अरेंज की हैं, और ये है कि बड़ी खुशी होती है जब भी कोई पाकिस्तानी कांटेक्ट करता है इस सिलसिले में, या जब वो आता है। अभी आज भी मेरा एक दोस्त 5 साल बाद मुझसे पहली दफ़ा मिला है, वो हांगकांग में अभी पिछले महीने ही आया है, उसने पीएचडी प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो जब भी कोई पाकिस्तानी आता है तो बड़ी खुशी होती है इसमें। और आखिरी बात याद भी आती जी जी, इवेंचुअली तो हमारा काम सर्व करना है ना अपनी कंट्री को, जहाँ पे मर्जी। मैं बात कर रहा था, एक हमारे जानने वाले जापान पीएचडी कर रहे हैं, तो मैं बाहर फिर रहा था तो थोड़ा सा शोर था ना, तो वो कहता है यार हम इस शोर को भी मिस करते हैं। आई वाज जस्ट अमेज्ड कि ऐसा ही होता होगा। जी। और एक लास्ट जो सजेशन है वो ये है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी। मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ कि मुझे नॉमिनेट, मेरी रिकमेंडेशन भी हो गई थी फेलोशिप के लिए, इंटरव्यूज़ भी हो गए थे, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह वो लिमिटेड कोटा होता है, तो मेरे प्रोफेसर ने 2 स्टूडेंट्स रिकमेंड किए थे ना, तो वो कोटे की वजह से वो एक ही स्टूडेंट को मिल पाई और वो दूसरा स्टूडेंट था। तो ये हुआ कि अगर आपको प्रोफेसर रिकमेंड कर देता है, आपका प्रोफाइल उसकी नज़र में अच्छी है, तो होता है कि प्रोफेसर आपको पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंटशिप एक स्कॉलरशिप है उस पर रख लेता है, ठीक है। तो मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, किसी और की क्या दूँ, कि मेरा उसमें अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, तो प्रोफेसर ने मुझे एडमिशन लेटर, ऑफर लेटर दे दिया पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंटशिप के लिए। वो होती है आई थिंक अभी 18,000 हांगकांग डॉलर के करीब है, और तकरीबन आपका बन जाता है 3-3.5 लाख पाकिस्तानी, और वो भी मोर देन इनफ है। उसमें से भी आप आराम से अच्छे खासे पैसे बचा सकते हैं, मैं बस आपको ये बता सकें। और उसमें यह है कि आप ये ना सोचें कि यार फेलोशिप सिर्फ 300 हैं और 30,000 फॉर एग्जांपल बंदा अप्लाई करेगा, मेरा कहाँ चांस बनना है, ठीक है। हो सकता है प्रोफेसर को आपकी प्रोफाइल पसंद आ जाए, उससे ये हो। हमने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने फेलोशिप के लिए अप्लाई किया था और उनका जीपीए था अराउंड 3, मतलब 3.1 3.2। तो प्रोफेसर ने जब डिस्कस किया था तो हमने यही कहा था कि मुश्किल है कि फेलोशिप मिले ऐसे स्टूडेंट को ना, क्योंकि उसमें एकेडमिक एक्सीलेंस ज़्यादा देखते हैं। तो प्रोफेसर ने कहा था कि क्या हम इसको वैसे ले सकते हैं, तो वो समटाइम ऐसे भी हुआ था। हमने 2-3 स्टूडेंट ऐसे भी लिए कि उनको हमने प्रोफेसर को कहा कि स्टूडेंट अच्छे हैं, लगते भी हैं काम करने वाले हैं, प्रपोजल अच्छा बनाया हुआ है, लेकिन जीपीए उनका कम है, तो ऐसा करते हैं इनको वैसे ही ले लें। जगह थी हमारे पास उस वक्त, डेफिनेटली नया प्रोजेक्ट लिया हुआ, तो हमने उन लोगों को ऐसे ही हायर कर लिया था। और ऐसे भी किया था कि प्रोफेसर ने कहा था कि आप सितंबर में आने के बजाय अगर आप फ्री हैं तो आप जनवरी, हमारी यूनिवर्सिटी में 2 इंटेक्स होते हैं जो हांगकांग एंड टेक्नोलॉजी, तो वो फरवरी वाले सेशन में ही आ गए थे वो, और बड़ा इमीडिएटली उनका प्रोसेस करवाया और वो आ गए। और सेकंड ये होता है कि प्रोफेसर को अगर थोड़ी सी उम्मीद हो कि यार फेलोशिप मिल जाएगी तो वो डेफिनेटली वेट करता है, और अगर उसके बाद फेलोशिप नहीं मिलती, रिजल्ट आता है अप्रैल में इसका, और अगर आपको फेलोशिप नहीं मिलती तो प्रोफेसर फिर आपको दूसरा स्कॉलरशिप दे देता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर उसने आपको रिकमेंड किया हुआ है ना पहले, तो इसका 90% चांसेस है कि वो बाद में आपको रखेगा ज़रूर। ओके, सो अगेन आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और आपकी माशाल्लाह पोस्ट डॉक अच्छे तरीके से कंप्लीट हो। सो पाकिस्तानियों, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि माशाल्लाह
ہمارے بھائی ہیں جو پوسٹ ڈاک پہ ریسرچ کر رہے ہیں ایک اچھی یونیورسٹی میں, اور یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہے الحمدللہ ماشاء اللہ. سو انشاءاللہ ہم سب اپلائی کریں گے, ہم سب اپلائی کرنا ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ مایوس نہیں ہونا, ایکسیپٹنس کے لیے ٹرائی کرنا ہے, ہوپ فلی ایکسیپٹنس مل جائے گی انشاءاللہ, اور ہم نے ایفیکٹولی اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کرنا ہے. سو احسان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کبھی جب ٹائم آیا تو انشاءاللہ ہم ایک بار پھر بھی آپ کو دعوت دیں گے اور آپ سے پھر ڈسکس کریں گے. جی جی موسٹ ویلکم جی, موسٹ ویلکم. جی تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.